بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمَبِيتُ لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَشَرَ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَّقِ السَّيْدَ۔ بات کل ہم نے شروع کی تھی مبیت بے منا کی کہ 11 کی رات اور 12 کی رات منا میں گزارنا واجب ہے۔ کچھ حصہ بچ گیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں ہم نے یہ جو کہا تھا کہ بعض صورتوں میں شب 13 یعنی 12 کا دن گزار کر 13 کی رات بھی منا میں گزارنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا ہے دو لوگوں کے لیے۔ اگر کسی شخص نے حالت احرام میں شکار کا ارتکاب کر لیا ہو جو کہ جائز نہیں ہوتا تو اس کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ ایک رات مزید منا میں گزارے۔ اور دوسرا بندہ وہ کہ 12 ذی الحج کو وہاں تھا، 2 راتیں گزار چکا ہے، لیکن 12 ذی الحج کا سورج اسی منا کی حدود میں ہی اس پر غروب ہو گیا کسی بھی وجہ سے، تو فرماتے ہیں ایسے بندے پر بھی پھر واجب ہے کہ وہ شب 13 یعنی 12 اور 13 کے درمیانی شب وہ بھی منا میں گزارے۔ اب یہ لوگ جو 2 ہیں جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان 2 بندوں نے صرف 2 راتیں نہیں بلکہ 3 راتیں منا میں گزارنی ہیں، اس پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اما ان المبیت، یہ جو حکم ہے کہ رات گزارنا، کون سی رات؟ یعنی مبیت لیلہ ثالث عشر یعنی 13 شب 13 ذی الحج 12 اور 13 کی درمیانی شب، یہ رات گزارنا بھی واجب ہے کہ وہ منا میں رہے۔ کون؟ علی من لم یتق الصیدہ، اس بندے پر یہ رات گزارنی واجب ہے جو شکار سے نہ بچا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی احرام میں شکار حرام تھا اور وہ ارتکاب کر بیٹھا تو اس کی بات ہے، اس پر واجب ہے کہ شب 13 گزارے۔ دلیل فرماتے ہیں دلیل موجود ہے، فَلِلْآیَةِ الْکَرِیمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ، یہ جو آیت مجیدہ اوپر گزری ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ فرماتے ہیں اس آیت مجیدہ میں حماد کی روایت صحیح ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ یہ جو آیت میں آیا فَمَن تَمَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور آگے آیا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ۔ لِمَنِ اتَّقَىٰ سے مراد کیا ہے؟ روایت کے مطابق معصوم نے فرمایا فَقَالْ اتَّقَى الصَّيْدَ، یہ سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ شکار سے اپنے آپ کو بچائے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بس لہذا حدیث صحیح چونکہ اتقاء سے مراد اتقاء صید کو ذکر کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ شکار سے محفوظ نہیں رہتا تو اس کو ایک رات اور گزارنی ہوگی۔ وَأَمَّا وُجُوبُهُ عَلَى مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ اللَّيْلِ، اب فرماتے ہیں اگلی بات کہ اگر اس کو 12 ذی الحج کا دن منا میں گزر گیا حتیٰ کہ غروب ہو گیا تو ہم نے کہا اس پر بھی مزید ایک رات گزارنی، یا غروب سے پہلے حدود منا سے خارج ہو جائے، اگر غروب وہاں ہو گیا تو پھر رات وہاں گزارنی ہوگی۔ دلیل یہ فَلِصَحِیحَةِ الْحَلَبِی، روایت صحیح حلبی ان ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ من تعجل فی یومین فلا ينفر حتی تطول الشمس،
11-12 جو بندہ وہاں ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں یہ 12 11 اور 12 ذی الحج سے ذی الحج کو منا سے نفر نہ کرے، نہ نکلے، منا کو نہ چھوڑے، حتیٰ تزول شام، جب تک کہ سورج زوال نہ کر جائے۔ 11 اور 12 جس نے وہاں گزار لیا ہے، حکم ہے کہ زوال سے پہلے وہ منا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَدْرَكَهُ الْمَسَاءُ، اگر یہ منا میں تھا اور اس پر رات آ گئی، شام چھا گئی، باتا، وہ رات بھی وہیں گزارے، وَلَمْ يَنْفِرْ، اور اب وہ وہاں سے کوچ نہ کرے۔ تو یہ دلیل ہے کہ اگر رات اس کو شام چھا گئی ہے تو وہ رات بھی اس نے وہیں پر ہی گزارنی ہے۔ یہ ہمارے پاس دلیل ہو، ٹھیک۔ آگے فرماتے ہیں اما لزوم کون النفر الاول بعد الزوال، کل گزارش کی تھی نفر اول نفر ثانی، نفر اول سے مراد ہے 12 ذی الحج کو نکلنا، اور نفر ثانی سے مراد ہے 13 ذی الحج کو نکلنا، جس کو ایک تیسری رات گزارنی پڑتی ہے۔ اما لزوم کون النفر الاول بعد الزوال، کہ نفر اول یعنی اگر 12 ذی الحج کو وہ منا سے نکل رہا ہے تو لازم ہے کہ وہ زوال کے بعد نکلے۔ وجواز کون نفر ثانی قبل الزوال، لیکن نفر ثانی یعنی اگر وہ 13 ذی الحج کو نکل رہا ہے پھر زوال سے پہلے بھی اس کے لیے نکلنا جائز ہے۔ یہ دو باتیں آپ نے کہاں سے لی ہیں؟ دلیل فرماتے ہیں فَيُسْتَفَادَانِ مَعًا، یہ جو اوپر ہم نے ابھی روایت صحیح ہے حلبی پڑھی ہے، یہ دونوں باتیں اسی میں سے سمجھی گئی ہیں۔ وہ کیسے؟ اما الاول فواضح، معصوم نے خود فرمایا فلا ينفر حتى تزول الشمس، یہ تو واضح ہو گیا۔ دوسری بات آپ نے کہاں سمجھی کہ اگر 13 ذی الحج کو ہے تو زوال سے پہلے جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں بعد الالتفات الى ان قید حتی تزول الشمس، کہ معصوم علیہ السلام نے حتی تزول الشمس، زوال شمس والی قید کو ذکرہ فی الاول، نفر اول میں ثکر کیا۔ 12 ذی الحج کو نکلنے کے لیے امام نے اس قید کو ذکر کیا ہے کہ زوال کے بعد جائے، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الثَّانِي، لیکن نفر ثانی کے لیے امام نے اس قید کو ذکر نہیں کیا۔ تو بس اس ایک حدیث سے یہ دونوں باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اما عدم وجوب المبیت تمام اللیلہ والاکتفاء باحد النصفین، ہم نے کہا تھا کہ یہ جو راتیں منا میں گزارنی واجب ہیں، 11-12 کی رات ہو یا کسی کے لیے 13 کی بھی ہو جاتی ہے، ان میں ضروری نہیں کہ غروب آفتاب سے طلوع صبح تک وہاں رہے، بلکہ اگر غروب سے نصف شب تک رہے تو بھی مبیت صادق آ جائے گا، نصف شب سے لے کر صبح تک وہاں رہے تو بھی اس پر صادق آ جائے گا کہ آدھی رات اگر وہاں گزار لیتا ہے تو مبیت صادق آ جائے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ پوری رات کی بجائے آدھی رات بھی اگر مجزی ہے تو اس پر دلیل کیا ہے؟ جواب فرماتے ہیں اما عدم وجوب المبیت تمام اللیلہ، یہ جو ہم نے حکم کیا کہ پوری رات یعنی غروب آفتاب سے صبح تک وہاں رہنا واجب نہیں ہے، بلکہ الاکتفاء باحد النصفین، رات کو آدھا آدھا کر لے، چاہے پہلے آدھی رات یا دوسری آدھی رات گزارے، اس کی مرضی جائز ہے۔ فرماتے ہیں فلم یقع فیہ خلاف، اللہ ظاہر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ انما الخلاف فی ان ای واحد من النصفین یلزم اختیارہ، اختلاف اس میں ہے کہ آیا پہلے نصف کو اختیار کرے یعنی غروب آفتاب سے نصف شب تک رہے، یا دوسرے نصف کو یعنی نصف شب سے صبح تک رہے، اس میں اختلاف ہے کون سے والے نصف کو کرے۔ والمشہور علی لزوم اختیار النصف الاول، مشہور یہ ہے کہ وہ پہلے نصف کو اختیار کرے۔ کیا مطلب؟
یعنی غروب آفتاب سے آدھی رات تک، نصف شب تک وہاں رہے۔ وَلَعَلَّ ذَلِكَ، اور وہ شاید اس لیے کہتا ہوں کہ أَنَّ عُنْوَانَ الْبَيْتُوتَةِ الْمَأْمُورِ بِهِ، کہ یہ جو حکم آیا حدیث مبارک میں کہ بیتوتہ واجب ہے، یعنی رات کو وہاں گزارنا واجب ہے، روایات میں لا يصدق عرفا الا على من بات من بدایت اللیل، یہ بیتوتہ عرفاً صادق نہیں آتا جب تک کہ انسان ابتدائے لیل سے وہاں نہ رہے، یعنی جو ہی رات ہو رہی ہے اور تو وہ بندہ وہاں پر ہونا چاہیے، آغاز لیل سے وہاں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں شاید یہ ان کی دلیل ہو کہ عرف یہ کہتا ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ تَقْدِيرِ تَمَامِيَّتِهِ، یہ جو دلیل دی ہے، اول تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوتا، اگر ہو بھی صحیح دلیل کامل بھی ہو، ينفع، یہ دلیل اس صورت میں فائدہ دیتی ہے، اس صورت میں ہم اس پر عمل کریں گے لو لم تدل النصوص نفسها على التخییر، اگر خود روایات میں تخییر پر دلالت نہ ہوتی۔ تخییر سے مراد کیا؟ خود روایات کہہ رہی ہیں کہ پہلا حصہ رات کا یا اگلا حصہ رات کا۔ وَلَكِنَّهُ قَدْ دَلَّتْ عَلَىٰ ذَلِكَ، جبکہ اس پر روایات موجود ہیں، کما فی صحیحۃ معاویہ بن عمار السابقہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ روایت ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ جس امام نے یہی کہا تھا وَإِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ فَلَا يَضُرُّكَ أَن تَصْبِحَ فِي غَيْرِهَا۔ ٹھیک ہے جی، بلکہ اس سے پہلے کہا تھا فَإِنْ بِتَّ فِي غَيْرِهَا فَعَلَيْكَ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَنْتَفِي إِلَّا وَأَنْتَ فِي مِنْهَا إِلَّا أَن يَكُونَ وَقَدْ خَرَجْتَ فُلَانًا۔ اب یہ روایت موجود ہے، کل ہم نے پڑھی ہے۔ ثُمَّ إِنَّ الْمَبِيتَ بِمِنَا فِي أَحَدِ النِّصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا، اس میں کوئی شک نہیں کہ مبیت بمنا واجب ہے، فی احد النصفین، چاہے رات کا پہلا آدھا حصہ ہو یا دوسرا حصہ، یہ کچھ واجب ہے۔ ہاں یستثنیٰ منہ بعض علی ما یصواب، کچھ لوگ مستثنیٰ بھی ہیں، اور جیسے انہوں نے پیچھے اسی روایت میں ذکر کیا تھا او قد خرجت مکۃ وإن خرجت من نصف اللیل فلا يضرک ان تصبح فی غیرہا، وہ مکہ میں ہی نہیں رہا یا عبادت میں گزاری الی آخرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس حوالے سے افعال حج کے حوالے سے جو آخری بات رہ گئی ہے وہ ہے کہ پہلے دن تو فقط جمرہ عقبہ کو رمز کرنا تھا، لیکن 11 اور 12 کو جمرات ثلاث کو رمز کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یجب فی الیوم الحادی وثانی عشر، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو واجب ہے رمی الجمار الثلاث، تینوں جمرات کو، الاولی ثم الوسطی ثم جمرۃ العقبہ، واجب ہے بنفس الکیفیت المذکورۃ فی رمی جمع، جیسے جمرہ عقبہ کو 10 ذی الحج کو صرف ایک ہی کو مارنے تھے، تو جس انداز میں اس کو رمز کرنا تھا کیفیت ایک رہے گی، اس میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں جناب، کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ 11 کو بھی کنکریاں مارنا واجب ہے اور 12 کو بھی واجب ہے؟ یہ وجوب کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں اما وجوب الرمج فی الیومین المذکورین، یومین مذکورین سے مراد کیا کہ 11 ذی الحج کو بھی رمج واجب ہے اور 12 کو بھی واجب ہے، اس وجوب پر دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں فلا نص صحیح یدل بالمطابقۃ علیہ، اگرچہ کوئی روایت صحیحہ بالمطابقہ کہ جس میں معصوم نے باقاعدہ کہا ہو کہ 11 کو بھی واجب ہے 12 کو بھی واجب ہے، اس انداز سے تو کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس اور دلیل ہے۔ وہ کون سی؟ تکفین السیرۃ القطعیۃ المتوارثہ، سیرہ مسلمین نسل در نسل یہی ہے جب سے حج شروع ہوئی کہ یہ دو کہ 11 کو بھی مارے جاتے ہیں کنکریاں اور 12 کو مارے جاتے ہیں، علی فعل ذلک بنحو اللزوم، اور نسل در نسل ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان یہ کام کرتے ہیں، اور من قبل جمیع المسلمین، سب مسلمانوں کی طرف سے، اور بنحو اللزوم کرتے ہیں۔ جو فرماتے ہیں یہ سیرت قطعیہ بھی اس کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔
البتہ وفی صحیحۃ معاویہ بن عمار ایک روایت ہے، اس نے کیا امام جعفر صادق علیہ السلام سے، فرمایا ارم فی کل یوم عند زوال الشمس، ہر روز زوال شمس کے بعد رامی کرو، وقل کما قلت حین رمیت الجمرۃ العقبہ، اور جیسے جمرہ عقبہ کے وقت جو کچھ کہا تھا، یعنی جو نیت تھی، تکبیر تھی، دعا تھی، اب یہاں پر بھی ٹھیک ہو گئے۔ یہ ایک روایت ہے، لیکن یمکن التشکیک فی استفاد الوجوب منہا، لیکن ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب درست ہے یہ روایت ہے، لیکن روایت کا صرف اتنا ٹکڑا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں امام نے بیان فرمائی ہیں، اس روایت سے وجوب ثابت کرنا محل اشکال ہے، مشکل ہے۔ کیوں مشکل ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اس میں فقط یہ نہیں ہے بے اعتبار اشتمال السیاق علی بعض المستحبات، کیونکہ یہ فقط یہ جملہ نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ جملات ہیں جو مستحبات پر مشتمل ہیں، چونکہ اس روایت میں مستحبات کا ذکر ہوا اور انہی ذکر کے ساتھ ساتھ یہ ذکر ہوا، تو پس یہ موجب بنتا ہے لتضعض ظہور فی ہے کہ اب یہ روایت وجوب میں ظہور سے قاصر ہے، یہ وجوب کو ثابت نہیں کر سکتی۔ خوب، اچھا ایک اور روایت ہے، وفی صحیحۃ عبداللہ بن سنان، وہ روایت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سالت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے سوال کیا رجل افاض من جمع، کہ وہ مزدلفہ سے مشعر الحرام سے چل پڑا، حتی انتہا الی منی، حتیٰ کہ منی میں پہنچ گیا، فعرض له عارض، پھر اس کو کوئی مشکل پیش آ گئی، فلم یرمی، اور اس نے رامی نہ کی، حتی غابت الشمس، حتیٰ کہ 10 ذی الحجہ کا سورج غروب کر گیا، قال، معصوم نے فرمایا یرمی اذا اصبح مرتین، اب جب صبح ہو تو اس کو چاہیے کہ 2 دفعہ رامی کرے، مرتن لما فاتہ، ایک مرتبہ جو کل والی اس کے رہ گئے تھے اس کے لیے، والاخری لیومہ الذی یصبح فیہ، اور دوسرا اس دن کے لیے جس دن اس کی صبح ہوئی، یعنی اسی دن 11 والے دن کے لیے۔ اور آگے حدیث کہتی ہے وَلْيُفَرِّقْ بَيْنَهَا، اس کو بینہما، چاہیے کہ 2 دفعہ رامی کرے، ان میں تھوڑا فاصلہ کرے، تفریق کرے، کیسے کہ یکون احدہما بخرا، کہ ان میں سے ایک صبح کو جا کر مار لے، وَهِيَ الْأَمْسُ وَالْأُخْرَى عِنْدَ الزَّوَالِ، اور دوسرا یعنی یہ کل والے جو ہے صبح مار لے، اور جو آج والے ہیں وہ زوال کے وقت مارے۔ وَهِيَ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى الْوُجُوبِ فِي الْيَوْمِ الْحَادِي عَشَرَ، اگرچہ یہ روایت 11 ذی الحجہ کی فقط بات کر رہی ہے، بات سمجھ آ گئی، لیکن لا یستفاد منہا، چلو اس سے 11 اگر سمجھا بھی جائے تو اس سے 12 نہیں سمجھا جا رہا، کہ معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ 12 کو بھی پھر واجب ہے، پھر کیا کریں؟ واجب نہیں ہے، فرماتے نہیں، صرف سیرت قطعیہ مسلمین وہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ 11 اور 12 کی رامی پر، روایات سے تھوڑا ثابت کرنا مشکل ہے۔ اما ان الرمی فی الیومین المذکورین، کہ 11 اور 12 کو جو رامی کرنا واجب ہے، یلزم ان یکون بالترتیب، اس میں ترتیب ہے، ترتیب سے مراد کیا؟ پہلے جمرہ اولیٰ کو، پھر وسطیٰ کو، پھر عقبہ کو، الٹ نہیں کرنا، یہ کہاں سے لیا؟ فرماتے ہیں روایت ہے، روایت صحیح ہے معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ الراجل یرمی الجمار منکوسۃ، امام سے پوچھا گیا کہ ایک بندے نے رامی تو کیا ہے تینوں کو، لیکن الٹا کیا ہے، منکوسہ، یعنی کیا؟ پہلے اس نے عقبہ کو، پھر وسطیٰ کو، پھر جا کر اولیٰ کو، قال، امام نے فرمایا یعیدها علی الوسطی، بلکہ اعادہ کرے، آخر میں اولیٰ کو مارا تھا نا، فرمایا اولیٰ کو آخر مارا ہے تو یہ پہلی بن جائے گی، اس کو چاہیے اعادہ کرے، پھر جا کر وسطیٰ کو مارے، اور پھر جا کر عقبہ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو بس یہ دلیل واضح ہو گئی کہ ترتیب ضروری ہے، کہ پہلے اولیٰ، پھر وسطیٰ، پھر وَأَمَّا أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ وَاحِدَةٌ، کیفیت یعنی مارنا اسی انداز میں ہے جیسے 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ کو مارا تھا، فرماتے ہیں لِإِطْرَاقِ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ عِنْدَ الْبَحْثِ عَنْ کیفیت رمی، چونکہ جمرہ عقبہ میں کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ جمرہ عقبہ کو مارنا ہے تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ قریب اس کو مارے، اللہ اکبر کہے، فلاں فلاں، یہ انداز ہو، اور باقیوں کا انداز کچھ اور ہو، نہ ایسی کوئی خصوصیت اس میں بیان نہیں ہوئی، پس دلیل ہے کہ تینوں کو ایک ہی انداز میں رمج کرنا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔